الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ سلسلہ تذکرہ صوفیہ نقش بند جاری و ساری ہے، اور اسی کے تحت آج جو ہمارا جس بزرگ کی سیرت پر ٹاپک ہے وہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عظیم صوفی بزرگ اور ولی کامل شیخ کامل گزرے ہیں۔ تو آئیں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آج ان بزرگ ہستی کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ والوں کا ذکر بھی باعث خیر اور باعث برکت ہوتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، کئی لوگ آئے اور اس دنیا کو چھوڑ کر گزر گئے، اس دار فانی کو چھوڑ کر جا چکے، اور کئی لوگ آئیں گے اور کئی لوگ اس دنیا مسافر خانے کی مانند چلے جائیں گے۔ کئی لوگوں نے اپنی زندگیوں کو فضولیات کے اندر گزار کر اپنے لمحات کو خراب کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر اور اندھیری قبروں کے اندر اتر گئے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ لیکن کئی ایسے صوفی بزرگ گزرے کہ جو دنیا سے تو قطع نظر جنگلوں میں، تنہائیوں میں، حجروں میں، گوشہ نشینیوں کے اندر زندگیاں بسر کر کے اس دنیا دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن آج بھی وہ زندہ ہیں، ان کے نام زندہ ہیں اور ان کا ذکر خیر آج تک چلا آ رہا ہے۔ انہی پاک بعض افراد کی صف میں حضرت شیخ ابو یزید بسطامی، بعض لوگوں نے بسطامی کہا، بعض نے بسطامی کہا، تو تینوں انداز ملتے ہیں۔ ان بزرگ کا نام بھی نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ آپ کا شمار دوسری صدی ہجری کے صفحے اول کے اولیاء عظام میں ہوتا ہے۔ آپ کا نام صرف بایزید بسطامی نہیں، بلکہ آپ کی کنیت، آپ کا لقب اور آپ کا نام اگر یوں ہم مکمل ترتیب سے کریں تو شیخ ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنتا ہے، اور آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو یزید، اور آپ کا نام جو تھا وہ تیفور، اور لقب جو تھا آپ کا قطب عالم، اور خطاب جو تھا وہ سلطان العارفین کے نام سے بڑے ہی معروف رہے ہیں۔ آپ کے والد کا نام عیسیٰ اور آپ کے دادا کا نام جو ہے وہ سروشان رہا ہے۔ آپ کے والد کے نام میں کوئی اختلاف تقریباً نہیں ہے، اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ آپ کے والد ایک کامل بزرگ اور ولی کامل شیخ کامل حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں، لیکن آپ کے جو دادا تھے سروشان نام کے، وہ مجوسی یعنی آتش پرست وغیرہ ہو کر گزرے ہیں، تو تاریخ میں یہی ملتا ہے۔ آپ کے نسب نامے کے تعلق سے تذکرہ نگار اور تاریخ کی کتابوں میں اتنی بات تو واضح طور پر ہے کہ آپ کے والد ماجد کا نام عیسیٰ ہے، لیکن دادا جو سروشان کے نام سے ہے اس میں ذرا اختلاف ملتا ہے، اور اس میں مختلف آراء ہمارے سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نفحات الانس اور شیخ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اس کے علاوہ انہوں نے حضرت القدس میں اور شیخ عبدالرحمن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرات الاسرار کے اندر بھی آپ کے دادا کا نام آدم اور پردادا کا نام سروشان لکھا ہے، لیکن سوائے ابن خلقان کے کہ انہوں نے آپ کے پردادا کا نام بھی عیسیٰ ہی تحریر کیا ہے۔ تو بہرحال والد کے نام پر تو اتفاق اور اجماع ہے، لیکن دادا یا پردادا کے نام میں ضرور اختلاف ملتا ہے۔ جبکہ بسطام نامی جو یہ بستی ہے، اس کے اندر تیفور بن یزید یعنی بایزید کے نام سے دو صوفی زاہد بزرگ گزرے ہیں ایک ہی نام کے، لیکن دونوں کے جو شجرہ نسب ہیں وہ الگ الگ گزرے ہیں۔ اور
آپ کے دادا جو سروشان تھے، میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ وہ آتش پرست تھے، لیکن بعد میں مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کے والد ماجد عیسیٰ کا جو نام میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ بستان کے باعزت اور عظیم بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے 2 بھائی بھی تھے، ایک آپ سے بڑے جن کا نام آدم تھا، اور آپ سے جو چھوٹے تھے جن کا نام علی تھا۔ دونوں ہی یہ بھی با کمال صوفی بزرگ گزرے ہیں، لیکن بہرحال ان بھائیوں میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام مقدم ہے۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ، آپ نے کئی علماء سے سنا ہوگا کہ ان کی والدہ انتہائی نیک تینت خاتون رہی ہیں، بہت عظیم بزرگ خاتون رہی ہیں، اور ان کو یہ فکر لاحق تھی کہ ان کے جب بچے بڑے ہوئے تو ان کی دینی تربیت کے حوالے سے ان کو بڑی فکر ہوتی تھی۔ تو والدہ ماجدہ یہ دینی تعلیم ان کو دینا چاہتی تھیں، تو اس کے لیے آپ کے دل میں بڑی تلاش حق کی خواہش ابتدائی سے تھی، اور پھر آپ نے ان کے علم کے حاصل کرنے کے لیے ان کا بندوبست کیا کہ کسی استاد کو سامنے رکھا جائے، ان کی تربیت وغیرہ بلائی جائے۔ آپ اپنے استاد محترم کے سامنے جب قرآن شریف، قرآن پاک، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن شریف سیکھ رہے تھے، تو قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے آئی، انشکر لی ولوالدی کا، تو گویا کہ یہ آیت آپ کی ولایت کی پہلی ظاہراً سیڑھی تھی کہ یہ جو آیت تھی آپ کے دل کے اندر یہ گھر کر گئی، اور قرآن کریم پڑھنے کے بعد اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امی جان، آج استاد محترم کے پاس جب میں نے قرآن پڑھا تو وہاں پر ایک آیت گزری کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، جس کا مفہوم آیت کا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، گویا کہ ان کی خدمت میں لگے رہو۔ امی جان، میں 2 گھروں کی خدمتیں ایک وقت میں نہیں کر سکتا، تو اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو آپ رب کریم سے اپنی خدمت کے لیے مجھے مانگ لیں تو میں سارا دن آپ کی خدمتوں میں رہوں، یا تو آپ اپنا حق مجھے بخش دیں کہ میں اللہ کی راہ میں عبادتوں اور ریاضتوں کے لیے نکل جاؤں۔ تو آپ کی والدہ محترمہ واقعی وہ خاتون نیک جو تھیں، وہ بھی اپنے وقت کی کامل ولیہ تھیں کہ جو بایزید کی والدہ محترمہ تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے، میں تمہیں اپنا حق معاف کرتی ہوں، جا آج کے بعد تو اللہ کی راہ میں نکل جا۔ تو اس کے بعد بس یہ سننا تھا، تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ محترمہ کی اجازت لینے کے بعد جنگلوں کی طرف نکل گئے، اور سنتے ہیں کہ جب بستان سے نکل پڑے تو 30 سال تک ملک شام کے صحراؤں اور بیابانوں میں گشت کرتے رہے، شب و روز عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، ریاضت اور مجاہدات کرتے اور ہمیشہ بھوکے رہتے تھے۔ عبادت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو ہیبت حق اور تعظیم شریعت کی وجہ سے آپ کے سینے کی ہڈیوں سے چرچراہٹ کی آواز آیا کرتی تھی۔ آپ کا فرمان ہے کہ میں نے مسلسل 12 سال تک اپنے نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر شوق کی آگ میں جلایا، اور مذمت کی نہائی یعنی سندان پر رکھ کر ملامت کے ہتھوڑے سے اس کی سرکوبی کی، جس کے بعد میرا نفس صاف و شفاف آئینہ بن گیا۔ پھر 5 سال تک قسم قسم کی عبادت و ریاضت سے اس پر کلی چڑھاتا رہا۔ پھر 1 سال بعد جب میں نے خود اعتمادی کی نگاہ سے اس کا مشاہدہ کیا تو اپنے گلے میں خود پسندی، غرور اور اپنی عبادت پر نازا ہونے کا زنار دیکھا۔ پھر مزید 5 سال تک مسلسل جد و جہد کے بعد میں نے اپنے نفس سے جہاد کیا، یہاں تک کہ وہ زنار ٹوٹ گیا اور پاش پاش ہو گیا، اور میرا نفس الحمدللہ مسلمان بن گیا۔ اس کے بعد جب میں نے اس میں خلق خدا کا نظارہ کیا تو سب کو مردہ پایا، لہٰذا ان پر نماز جنازہ پڑھ کر اس طرح کنارہ کش ہو گیا کہ جس طرح لوگ نماز جنازہ پڑھ کر قیامت تک کے لیے مردوں سے علیحدہ ہو جایا کرتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، حضور آپ کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے؟ تو فرمایا، میں نے دنیاوی وسائل کو زنجیر قناعت میں جکڑ کر اور صدق کے صندوق میں بند کر کے مایوسیوں کے دریا میں غرق کر دیا۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ میں 30 سال تک وحدانیت کی فضا میں پرواز کرتا رہا اور 30 سال فضائے الوہیت میں اڑتا رہا اور 30 سال تک فضائے یکتائیت میں پرواز کی۔ جب 90 سال مکمل ہو گئے تو اس وقت میں نے بایزید کو دیکھا۔ آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے بایزید کو دیکھا۔ پھر 4000 مراتب طے کرنے کے بعد کمال اولیاء کے درجے تک پہنچا، اور یہ تصور کر لیا کہ
کہ شاید اتنا عظیم مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہوا، لیکن غور و فکر کے بعد معلوم ہوا کہ میرا سر ایک نبی کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوا کرتی ہے، لیکن نبوت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ 40 سال تک آپ نے اپنی پشت دیوار سے نہیں لگائی، اتنی مدت تک آپ دنیاوی نہیں بلکہ غیبی غذا پر بسر کرتے رہے۔ آپ ریاضتیں اور عبادت اور مجاہدات کرتے کرتے اس مقام پر فائز ہو چکے تھے، اور ذات الہی کی پنہائیوں میں آپ اس قدر مستغرق ہو گئے تھے اور فنائیت کی اس مقام اور مرتبے کو پا چکے تھے کہ جہاں پر ایک عام انسان نہیں پہنچتا، جب پہنچتا ہے تو پھر کچھ نہیں رہتا، اور وہاں پر صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور جو ہو کی منزل ہوتی ہے، اور بس وہی ہوتا ہے جو ہر طرف اسے وہی نظر آتا ہے، جسے ہم ذات الہی کی فناہیت کہیں، اور ہر طرف ایک ہی ایک نظر آتا ہے۔ تو یہ عروج تھا مقام ولایت کا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں سردیوں میں رات کو گدڑی اوڑے ہوئے یخ بستہ یعنی انتہائی ٹھنڈے پانی سے نہا لیتا، اور اپنے نفس کو سزا دیتا، اور اپنے نفس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتا، اور یہاں تک کہ نفس کی جرم کی پاداش میں نفس کو اور زیادہ ٹھنڈک کا سامنا کرنا پڑے۔ اور اس دن یہ میرا معمول ہو گیا کہ دن میں 70 مرتبہ غسل کرتا ہوں اور ہر بار بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو یہ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بھی واضح رہے کہ آپ ریاضتیں عبادتیں تو کرتے رہے، لیکن یہ معرفت نے عرصہ دراز تک ملک شام کے متعدد شہروں اور حجاز مقدس میں وقت کے جید علماء سے بھی آپ علم دین بھی حاصل کرتے رہے۔ اور اب انشاءاللہ ہم بزرگان دین جو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق جو اپنے نظریات پیش کرتے رہے ہیں اپنی کتب میں، اپنی زندگی میں، ان کے احوال جو بیان کر چکے ہیں، وہ بھی اپنے وقت کے بڑے جید بزرگان دین گزرے ہیں، وہ آپ کے متعلق کیا فرماتے ہیں انشاءاللہ ہم اس پر بھی ذرا تذکرہ کرتے ہیں۔ اچھا آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ کی جو روحانی نسبت اور جو تربیت تھی، تو اس پہ بھی کچھ علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے براہ راست روحانی تربیت اور نسبت جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاحظہ فرمائی ہے براہ راست، لیکن بعض بلکہ اکثریت علماء کی اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روحانی نسبت حاصل کی ہے، بلکہ بعض کے نزدیک تو یہ کہ جسمانی ظاہراً بیٹھ کر آپ نے محفل اٹینڈ کی اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اور اکتساب فیض حاصل کیا ہے، لیکن بعض کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اویسی نسبت حاصل ہے، اور ان سے آپ کو باطنی فیض اور روحانی تربیت حاصل ہوئی ہے۔ تاریخی نقطہ نظر سے یہی درست اور صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اکثر تذکرہ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے 73 سال کی عمر پا کر 261 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس حساب سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت 188 ہجری میں ہوئی، جبکہ صاحب مرات الاسرار نے اس بات کا ذکر تو کیا ہے کہ وفات کے وقت آپ کی عمر 73 سال تھی، لیکن انہوں نے آپ کا سن وفات 234 ہجری اور سن ولادت جو ہے وہ 160 ہجری بیان کیا ہے۔ سن ولادت خواہ 188 ہجری ہو یا 160 ہجری، ہر لحاظ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہوئی ہے، کیونکہ تمام تذکرہ نگاروں اور مورخوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے عہد خلافت میں 148 ہجری میں وفات پائی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل صحیح اور بجا ہے کہ آپ کی ملاقات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوئی، اور نہ ہی آپ نے ان کی حیات ظاہری میں ان سے کسب فیض کیا، اور بلکہ آپ نے ان کی روح پر آپ کی ان سے روح سے اکتساب فیض اور باطنی فیض پایا ہے۔ آپ علوم و معارف کے سرچشمہ، اہل طریقت و حقیقت کے پیشوا اور تمام مشائخ کے تصوف میں آپ فرد فرید تھے کہ آپ کے دور سے لے کر آج تک علماء، اولیاء، صوفیہ اور مشائخ کی بڑی بڑی جماعتیں آپ کے روحانی مقام و مرتبے کی سربلندی میں رطب اللسان ہیں۔ آپ کے کلمات حقائق اور معارف بہت ہی بلند اور معیار پر فائز ہیں۔ آپ کے جلوہ روحانیت و تصوف کا مشاہدہ کر کے سید الطائفہ
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے وقت کے ولی کامل گزرے ہیں۔ برملا یہ فرمایا کہ ہم گروہ اولیاء و صوفیاء میں ابو یزید بستامی کو وہ مقام حاصل ہے جو گروہ ملائکہ میں حضرت جبرائیل کو حاصل ہے۔ اور یہاں پر حضرت سید علی بن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تصوف جو 10 امام، تصوف کے جو کامل 10 امام گزرے ہیں، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ حقائق اور معارف میں آپ سے بڑھ کر کسی کو دسترست ملکہ نہ تھا۔ علمی حقائق بیان کرنا کوئی آپ سے سیکھے۔ محبت الہی اور شریعت مطہرہ کی پاسداری میں آپ سے بڑھ کر قداور شخصیت نظر نہ آئی۔ آپ کا حال سب سے رفیع تر ہے اور آپ تمام مشائخ طریقت میں جلیل القدر ہیں۔ اور یہاں پر حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ چشم کشا اور روح افزا تحریر سپرد کرتاز کیا، یعنی کاغذ پہ جو تحریر آپ کی ملتی ہے، آپ اولیاء کبار اور مشائخ عظام میں سے ہیں۔ ریاضت اور عبادت کے ذریعے قرب الہی حاصل کیا۔ احادیث بیان کرنے میں آپ کا مکمل ادراک حاصل تھا۔ مقام توحید میں دیگر بزرگوں کی انتہا آپ کی ابتدا ہے، کیونکہ ابتدائی مقام ہی میں لوگ سرگرداں ہو کر رہ جاتے ہیں، جیسا کہ خود حضرت ابو یزید کا قول ہے کہ اگر لوگ 200 سال تک گلشن معرفت میں سرگشتہ رہیں تب کہیں جا کر ان کو اس گلشن کا وہ ایک پھول مل سکتا ہے جو مجھے مجموعی طور پر ابتدا ہی سے مل گیا۔ اور ایک مقام پر آپ نے اس طرح بیان فرمایا کہ لوگوں نے مجموعی طور پر جتنا خدا کو یاد کیا اتنا میں نے اسے تنہا یاد کیا۔ شیخ ابو سعید کا بیان ہے کہ میں پوری دنیا کو آپ کی اوصاف سے لبریز دیکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے مراتب کو کوئی نہیں جانتا۔ حضرت مجدد لسانی شیخ فاروق احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ شیخ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ وقت کے سب سے بڑے شیخ، سب ولیوں سے اعظم، سلطان العارفین، برہان الصدیقین، حجت اللہ، خلیفہ برحق، قطب عالم اور رئیس الاوتاد تھے۔ آپ کی ریاضتیں، مجاہدے اور مقامات و کرامات بہت ہیں۔ آپ کے ارشادات و کمالات عیا ہیں۔ روایت حدیث میں سند عالی رکھتے تھے اور طریقت کے معنی اخذ کرنے میں آپ لوگوں کی تعریف سے مستغنی اور بے نیاز ہوتے۔ انشاءاللہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی سیرت کا جو ذکر خیر چل رہا ہے، اس کا بقیہ جو حصہ ہے ہم اپنے پارٹ 2 میں انشاءاللہ مزید بتائیں گے۔ ان کا سفر حج ہے، والدہ کی خدمت ہے، ان کی جو محویت استغراقیت جو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید ریاضتیں، ان کی کرامات، ان کی اقوال جو ہیں وہ ہم پارٹ 2 کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔